بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا گھر یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ 16 مرلہ گھر کا نقشہ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس گھر کی تعمیر پاکستان کے شہر سکھر میں ہوگی۔ سب سے پہلے کلائنٹ ریکوائرمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ کلائنٹ کی رہائشی ضروریات کے مطابق 16 مرلہ کے اس گھر میں 3 سے 4 گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہونی چاہیے۔ گراؤنڈ فلور پر 3 عدد بیڈ رومز اٹیچ ڈریس اور باتھ روم کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کمروں اور باتھ روم کے سائز مناسب ہوں۔ کلائنٹ کی خواہش ہے کہ گھر میں ڈرائنگ روم اور لاؤنج بڑے سائز کا ہو۔ کلائنٹ کی فیملی کی خواہش ہے کہ لاؤنج گھر کے فرنٹ پر ہو تاکہ لاؤنج میں سے فرنٹ لان کا ویو مل سکے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ علیحدہ باتھ روم موجود ہو۔ گھر کی انٹرنس ڈبل ہائٹ اور کشادہ ہو۔ کچن کا سائز مناسب اور کچن کے ساتھ لانڈری موجود ہو۔ گھر میں ایک عدد پریئر روم بھی مناسب سائز کا موجود ہو۔ گھر چونکہ ڈبل سٹوری ڈیزائن کیا گیا ہے لہٰذا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کو سیپریٹ کیا جا سکے۔ دونوں فلور یعنی گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ گھر میں صرف ایک سیڑھی ڈیزائن کی جائے جو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور دونوں کو اٹیچ کرے۔ گھر ڈیزائن کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ تمام کمرے روشن اور ہوادار ہوں۔ دن کے اوقات میں گھر کے کمروں کو روشن کرنے کے لیے مصنوعی روشنی کا سہارا نہ لینا پڑے۔ کمروں اور باتھ روم کے انٹیریئر کو ڈیزائن کرتے وقت کعبہ کی ڈائریکشن کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ تھی کلائنٹ کی بیسک ریکوائرمنٹس جس کی بنیاد پر اس 16 مرلہ گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں پلان کی جانب۔ سب سے پہلے ہم مین گیٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ 16 مرلہ کے اس گھر میں 2 مین گیٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ایک گیٹ گھر کے فرنٹ پر جبکہ دوسرا گیٹ گھر کے عقبی جانب دائیں طرف ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پہلے ہم فرنٹ مین گیٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرنٹ مین گیٹ کو فرنٹ پر دائیں جانب ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مین گیٹ کو 18 فٹ وائڈ رکھا گیا ہے۔ مین گیٹ کو بجٹ اور ذوق کے مطابق اوپنیبل یا سلائڈنگ رکھا جا سکتا ہے۔ فرنٹ پورچ کا سائز 2 گاڑیوں کی پارکنگ گنجائش کے حساب سے رکھا گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں فرنٹ لان کی جانب۔ فرنٹ لان کا سائز 20 فٹ پر 9 فٹ 6 انچ رکھا گیا ہے۔ علاقے اور موسم کے اعتبار سے پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ لان کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں گھر کی مین انٹرنس کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ میرا گھر چینل کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط رکھ لیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں گھر کی مین انٹرنس کی جانب۔ گھر کی مین انٹرنس پر ایک پوڈیم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پوڈیم کی انٹرنس پر ڈبل ہائٹ آرک ڈیزائن کی گئی ہے۔ انٹرنس لابی کا سائز 7 فٹ بائی 8 فٹ رکھا گیا ہے۔ انٹرنس لابی میں آپ کو 2 عدد بڑے سائز کے دروازے ملتے ہیں۔ ایک دروازہ گھر کی مین انٹرنس میں کھلتا ہے جبکہ دوسرا دروازہ مہمان خانہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ انٹرنس لابی میں 3 عدد ڈیکوریٹو نشز بھی ڈیزائن کی گئی ہیں جو کہ گھر کی مین انٹرنس کی خوبصورتی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں 16 مرلہ کے اس ڈیزائن کردہ گھر کے ڈرائنگ روم کی جانب۔ ڈرائنگ روم کا سائز 14 فٹ بائی 17 فٹ رکھا گیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں 10 سے 12 پرسنز کی سٹنگ ارینجمنٹ بڑے آرام سے ترتیب دی جا سکتی ہے۔ ڈرائنگ روم کو روشن اور ہوادار رکھنے کی خاطر 2 کھڑکیوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں 2 عدد دروازے نصب کیے گئے ہیں۔ ایک دروازہ انٹرنس لابی میں جبکہ دوسرا دروازہ 7 فٹ چوڑے پیسج میں رکھا گیا ہے جو کہ ڈرائنگ روم کو گھر کے اندرونی حصہ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک عدد اٹیچ باتھ روم یعنی پاؤڈر روم بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاؤڈر روم کا سائز 7 فٹ بائی 6 فٹ رکھا گیا ہے۔ پاؤڈر روم کو روشن اور ہوادار رکھنے کی خاطر ایک عدد کھڑکی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ پاؤڈر روم میں دروازے کے بالکل سامنے آپ کو وینٹی جبکہ دوسری جانب کموڈ مل جاتا ہے۔ پاؤڈر روم کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے سب سے اہم اور مرکزی حصہ کی جانب جس کو عرف عام میں ٹی وی لاؤنج بھی کہا جاتا ہے۔ 16 مرلہ کے اس ماڈرن طرز پر ڈیزائن کیے گئے لگژری گھر میں ٹی وی لاؤنج کا سائز 19 فٹ بائی 15 فٹ رکھا گیا ہے۔ لاؤنج کا سائز اس حساب سے رکھا گیا ہے کہ 15 سے 18 لوگوں کی سٹنگ ارینجمنٹ آسانی کے ساتھ ترتیب دی جا سکے۔ لاؤنج میں ایک بڑی کھڑکی لگا کر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فرنٹ لان کا ویو مہیا کیا گیا ہے۔ فرنٹ پر بڑی کھڑکی نصب کرنے سے کافی تعداد میں روشنی لاؤنج کی زینت بنے گی اور دن کے اوقات میں مصنوعی روشنی کا استعمال کم سے کم ہوگا۔ لاؤنج میں ایک عدد میڈیا وال بھی ڈیزائن کی گئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے عقبی حصہ کی جانب۔ گھر کے تقریباً مرکزی حصہ میں ایک عدد لابی ڈیزائن کی گئی ہے۔ لابی کا سائز 11 فٹ بائی 12 فٹ رکھا گیا ہے۔ لابی کی چھت کو ڈبل ہائٹ رکھا گیا ہے۔ لابی کی چھت پر ایک اسکائی لائٹ بھی ڈیزائن کی گئی ہے۔ لابی کے فرش پر ایک عدد ٹائل موزائیک لگا کر آپ لابی کے انٹیریئر کو مزید خوبصورت اور دلکش بنا سکتے ہیں۔ 16 مرلہ کے ڈیزائن کردہ اس گھر میں ایک عدد پریئر روم بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پریئر روم کا سائز 10 فٹ بائی 6 فٹ رکھا گیا ہے۔ پریئر روم میں ایک عدد کھڑکی لابی کی جانب رکھی گئی ہے۔ پریئر روم کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں بیڈ 1 کی جانب۔ بیڈ 1 کی ایکسیس کو ایک لابی کی مدد سے دی گئی ہے۔ لابی کا سائز 11 فٹ بائی 7 فٹ رکھا گیا ہے۔ بیڈ 1 کا سائز 13 فٹ بائی 16 فٹ رکھا گیا ہے۔ بیڈ 1 میں ایک عدد الماری بھی ڈیزائن کی گئی ہے۔ بیڈ 1 کے ساتھ ایک عدد پیشو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بیڈ 1 کی کھڑکی پیشو کی طرف رکھی گئی ہے۔ بیڈ 1 میں بیڈ کی ارینجمنٹ اس انداز سے کی گئی ہے کہ بیڈ کے بالکل عقب میں سالڈ وال مل جائے اور فرنٹ پر میڈیا وال ڈیزائن کی جا سکے۔ بیڈ 1 کے ساتھ اٹیچ باتھ کا سائز 6 فٹ بائی 8 فٹ 9 انچ رکھا گیا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے وینٹی جبکہ دائیں جانب شاور اور کموڈ نصب کیا گیا ہے۔
باتھ ون کو روشنی اور ہوا پیشوں کی جانب سے کی گئی ہے۔ 16 مرلہ کے لگژری ڈیزائن کردہ ہاؤس میں بیڈ 2 کا سائز 19 فٹ بائی 13 فٹ 9 انچ رکھا گیا ہے۔ بیڈ 2 کو روشنی اور ہوا ایک کھڑکی کی مدد سے کی گئی ہے جو کہ ریئر لان کی جانب کھلتی ہے۔ بیڈ کی ارینجمنٹ اس انداز سے کی گئی ہے کہ بیڈ کی ایک بھی دیوار کو فیچر وال کے طور پر ڈیزائن کیا جا سکے اور بیڈ کے بالکل سامنے میڈیا وال کی ترتیب بنائی جا سکے۔ بیڈ 2 کے ساتھ ایک اندر ڈریسنگ روم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ بیڈ 2 کے ساتھ اٹیچ باتھ کا سائز 8 فٹ بائی 7 فٹ رکھا گیا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے وینٹی جبکہ دوسری جانب شاور اور کموڈ نصب کیے گئے ہیں۔ باتھ 2 کی وینٹیلیشن کھڑکی کی مدد سے پیشوں کی طرف کی گئی ہے۔ بیڈ 2 کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں 16 مرلہ کے ڈیزائن کردہ گھر کے کچن یا باورچی خانہ کی جانب۔ باورچی خانہ کا سائز 10 فٹ 3 انچ بائی 15 فٹ رکھا گیا ہے۔ کچن کی وینٹیلیشن عقبی جانب موجود لان کی طرف کی گئی ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے آپ کو چولہا جبکہ کھڑکی کی جانب سنک مل جاتا ہے۔ کچن کے ساتھ ایک عدد لانڈری بھی ڈیزائن کی گئی ہے۔ لانڈری کا سائز 6 فٹ بائی 7 فٹ 3 انچ رکھا گیا ہے۔ لانڈری میں ایک عدد بیرونی دروازہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ کچن کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں 16 مرلہ کے اس ڈیزائن کردہ گھر کے تیسرے کمرے کی جانب۔ بیڈ 3 کا سائز 16 فٹ 3 انچ بائی 14 فٹ رکھا گیا ہے۔ بیڈ روم میں ایک عدد الماری کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ بیڈ روم کو روشنی اور ہوا ایک کھڑکی کی مدد سے کی گئی ہے جو کہ سیڑھیوں کے سامنے موجود لان کی طرف کھلتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اٹیچ باتھ کی جانب۔ باتھ 3 کا سائز 8 فٹ 6 انچ بائی 8 فٹ رکھا گیا ہے۔ باتھ کی وینٹیلیشن پورچ کی جانب کی گئی ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے وینٹی جبکہ دوسری جانب شاور اور کموڈ نصب کیا گیا ہے۔ بیڈ 3 کے ریویو کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں 16 مرلہ کے ڈیزائن کردہ گھر کی سیڑھی کی جانب۔ 16 مرلہ کے اس گھر میں سیڑھی کو بھی لگژری اور ماڈرن انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سٹیئر ہال کا سائز 15 فٹ بائی 9 فٹ رکھا گیا ہے۔ سیڑھی کی چوڑائی 4 فٹ رکھی گئی ہے۔ سیڑھی میں 2 عدد دروازے رکھے گئے ہیں جو کہ بیرونی اور اندرونی استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ سیڑھیوں کو آپ اپنی ضرورت اور بجٹ کے مطابق اسٹیل، کنکریٹ یا لکڑی میں تعمیر کر سکتے ہیں۔ سیڑھیوں کو روشنی پورچ کی جانب سے دی گئی ہے۔ سیڑھیوں کے بالکل عقب میں گھر کی دوسری انٹرنس اور پورچ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ریئر پورچ کا سائز 21 فٹ 9 انچ بائی 12 فٹ 6 انچ رکھا گیا ہے۔ ایک بڑی گاڑی بڑے آرام سے یہاں پارک کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پلان۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ اپنے پلاٹ کے سائز کے مطابق ماڈرن اور لگژری گھر کے ڈیزائن آئیڈیاز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گھر بیٹھے ہم سے اپنے گھر کا نقشہ آن لائن ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔